آج جس شخصیت کے بارے میں بات کی جائے گی وہ ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ نام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے زمانہ ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بچپن ہی سے نہایت متین اور تنہائی پسند تھیں، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا، ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے ان کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے فاطمہ الزہرا کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سادہ حالت ہی میں محفل شادی میں شرکت کی۔ گویا بچپن ہی سے ان کی حرکات و سکنات سے خدا دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔ تبلیغ حق کے جرم میں مشرکین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے، کبھی سر اقدس پر خاک ڈال دیتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، کفار کو شرارت سوجی، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دی، معاذ اللہ۔ کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ شرینوں نے یہ حرکت کی ہے۔ بے چین ہو گئیں، دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجڑی ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہنستے اور تالیاں بجاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر بیٹی نے ایک نگاہ خشم آلود ان پر ڈالی اور فرمایا، شریرو، رب العزت تمہیں ان شرارتوں کی ضرور سزا دے گا۔ خدا کی قدرت، چند سال بعد یہ سب جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ سیدۃ النساء رخصت ہو کر اسی گھر کی ملکہ بنی۔ رخصتی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی لخت جگر کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رفتار و گفتگو اور عادات و خصائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھیں۔ وہ نہایت متقی، صابر، قانع اور دیندار عورت تھیں۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سیدۃ النساء اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ نبی کریم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدہ بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگیں۔ اتنے میں حضور کے غلام ابو رافع پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت سیدہ نے ماجرا سنایا تو بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن اور پردے کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ نے دونوں چیزوں کو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے انہیں رائے خدا میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعا خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت فروغ اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے حضرت فاطمہ الزہرا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بعض روایتوں میں ان سے ایک مرثیہ بھی منسوب ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر کہا۔ اس مرثیہ میں یہ کہتی ہیں، آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شک ہو گئی ہے۔ ان پر قبیلہ مصر کے لوگ اور تمام اہل ایمن روتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور محلات روتے ہیں۔ اے خاتم الرسل، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ نبی کریم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ حضرت فاطمہ الزہرا کو ہوا اور وہ ہر وقت غمگین و دل گرفتہ رہنے لگیں۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو
29 سال کی عمر میں عازم فردوس بری ہوئیں۔ وفات کے بعد ان کا جنازہ نہایت باپرد طریقے سے اٹھا۔ جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ سیدہ کی وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وصیت کے مطابق رات ہی کو دفن کیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا پارہ گوشت ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا اور ناراض کیا، اس نے مجھے غصہ دلایا اور ناراض کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔